سب سے پہلا تھا ایمان اور عمل صالح کرنے کی بنیاد پر اللہ دنیا کی اچھی زندگی دیتا ہے کہ نماز قائم کرے. نماز قائم کرنے کے کئی دنیاوی فائدے جس میں سے ہم ایک نفل نماز کے تعلق سے دیکھا تھا, گناہوں کو مٹاتی ہے, نیکیوں میں رغبت پیدا کرتی ہے اور ساتھ میں بیماریوں سے انسان کو بچاتی ہے. تہجد ہم نے دیکھا تھا. اب آئیے تیسرا وہ عمل تقویٰ. اور تقوی کی خصوصیت یاد رکھیے یہ ہے کہ یہ بے روزگاری سے, غربت سے, قرضوں کے بوجھ سے, بیماری سے, دنیا میں آئی مشکلوں سے انسان کو نکال دیتا ہے. تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا خوف رکھنا اور بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام سے جو خوف روک لے وہ تقویٰ ہے. اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرتا ہے, تقویٰ اختیار کرتا ہے. اللہ اس کے لیے کام میں آسانیاں پیدا کریں. یاد رکھیے وہ چوتھا اصول ہے توبہ اور استغفار. توبہ کے پیچھے سب سے پہلے ایک دل میں ندامت ہوتی ہے کہ مجھ سے خطا اور غلطی ہوئی, کیونکہ ہر انسان جو دنیا میں آئے اس سے خطائیں, غلطیاں, لرزشیں, کوتاہیاں, گناہ, معصیت, چھوٹے گناہ, بڑے گناہ ہوتے ہیں. چلتا ہوں. توبہ کا معنی ہے پلٹنا, عام زبان میں یو ٹرن لے لینا. آپ ایسے جا رہے تھے, اب آپ نے پلٹ گئے, مطلب آپ گناہ کے راستے پہ تھے, آپ پلٹ کے پھر اللہ کی طرف آنا شروع ہو گئے, تو یہ توبہ ہے. اور استغفار معنی ہے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگنا, مطلب ایمان کو لاؤ اور گناہ کی معافی مانگو, چونکہ ایمان لانا کنڈیشن ہے, ایمان کے بغیر توبہ نہیں. یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو میری قوم, تم اللہ سے استغفار کرو, تم اس کو معاف کرنے والا پاؤ گے. تمہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا, یا مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا. دوسرا فائدہ, تیسرا فائدہ, دونوں ایک ہی آیت میں, مال بھی بڑھ جائیں گا, اولاد بھی بڑھ جائیں گی. عطا فرمائیں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا, چونکہ باغ ہونا لیکن اس میں پانی ہونا بھی ضروری ہے. یہ ساری فیسلٹی ملیں گی صرف توبہ کرنے کے نتیجے میں, استغفار کرنے کے نتیجے میں. انسان مصیبت میں پھنس گیا, دکھوں میں پھنس گیا, بیماریوں میں پھنس گیا, مشکلات آن پڑی, تجارتیں ڈوب گئی, فلاں ہو گیا, تو کیا کریں گے؟ اللہ سے سوال کریں گے, بندہ دعا کریں گا. میں نہیں ہوں گی. دعا ایک ایسا ٹول ہے, کبھی بھی, کہیں بھی, کسی بھی حال میں, اور کوئی بھی کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت کافروں کی بھی سنتا ہے, سب کی سنتا ہے. یہ عبادت میں سب کی سنتا ہے. کافروں کی دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ ہی سنتا ہے. پتہ اللہ تعالیٰ بہت با حیا ذات ہے. جب اس کا بندہ اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو بغیر دیے کیسے لوٹاؤں میں. بس مانگنا آنا ہمارے لیے کنڈیشن ہے, وہ دینے بیٹھا ہے, ہم کو مانگنا نہیں آ رہا ہے نا. مطلب گناہ پہ اڑے ہوئے ہیں, توبہ بھی چالو ہے اور دعا بھی چالو ہے, تو گناہ تو چھوڑ بندے, پھر آگے کی چیز ہوں گی نا. تو دعا مانگی میں نے اللہ سے, اللہ نے دعا سیدھے قبول کر لی. دعا مانگی میں نے اللہ سے, اللہ نے دعا نہیں قبول کر کے دوسری شکل میں قبول کی کہ میری اتنی کوئی مصیبت کو ٹال دیا جتنی دعا میں نے مانگی تھی. اور تیسرا, مجھے آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو بتائیے دعا راگا کہاں جاتی ہے؟ جب رات کا آخری پہر, سحر کا وقت ہوتا ہے, تو اللہ آواز دیتا ہے, کیا کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے, میں اس کی دعا قبول کروں؟ اور کیا کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے, میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کروں؟ یہ رات کے آخری پہر میں ہر روز یہ ندا آواز لگائی جاتی ہے. تو ڈیلی یہ چیز ہو رہی ہے کہ اللہ آواز لگا رہا ہے, مجھ سے مانگو, میں قبول کرنے بیٹھا ہوں.